اپنے دلوں کو پاک کر لو میرے بھائی. اگر دل پاک نہیں ہے کچھ نہیں ہونا بلکہ اللہ اللہ. آئیے بڑی پیاری روایت یاد آ گئی, اس کو سن لے اور ہمیشہ یاد رکھنا. میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اے انس ادھر آؤ. حضرت انس ابن مالک آئے, پوچھا یا رسول اللہ حاضر ہوں. فرمایا کس حال میں تو نے صبح کی؟ حضرت انس کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے آقا کی تربیت کا نتیجہ تھا. آقا فاسرس کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اس حالت میں صبح کی کہ کسی مومن کے لیے میرے دل میں کینہ نہیں ہے, میرا دل پاک و صاف ہے. تو آقا فرماتے ہیں انس صبح اس حال میں کرنا کہ کسی کے لیے تیرے دل میں کینہ نہ ہو. یہ میری سنت ہے, میری سنت, اور جو میری سنت پر عمل کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ داخل کیا جائے گا. یعنی حضور کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتے ہو تو اپنے دل کو کینے سے پاک کرو. اپنے آپ میں ڈوب کر سوچو کہ ہمارے دلوں میں کینے نہیں, سگے بھائیوں کے لیے کینے ہیں, سگی بہنوں کے لیے کینے ہیں, چچا تایا کے لیے کینے ہیں. لوگ کہتے ہیں مولانا دعا قبول نہیں ہوتی. کیوں ہوگی قبول؟ دل میں تو کینے کا کتا بیٹھا ہوا ہے, دل میں تو کینے کا جانور بیٹھا ہوا ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ ملک شام گئے, توجہ کرنا, ملک شام گئے. ملک شام جا کر کے لوگ جمع ہو گئے, صحابی رسول آئے, صحابی رسول آئے. تو اب کیا ہوگا؟ اب دعا ہوگی, نبی کا صحابی دعا کرے گا. حضرت ابو ہریرہ ہمارے جیسے لوگ وہ نہیں تھے نا, صحابہ ہمارے جیسے نہیں تھے, وہ حق بات کو منہ پہ بولتے تھے, اچھا لگے کہ برا لگے جاؤ. ہم لوگ تو بہت رعایت کرتے ہیں لیکن وہ حق بولنے میں کسی کی رعایت نہیں کرتے کیونکہ رسول اللہ کی تربیت تھی. ہم لوگ تو دیکھتے ہیں سیٹ صاحب ہے, ناراض ہو کے کہیں چندہ نہ بند کر دے, سلام کلام نہ بند کر دے, سب کا خیال رہتا ہے. مگر یاد رکھنا رب کی راہ میں کسی کا خیال نہ کرو. حق جب تک نہیں بولو گے حق تک نہیں پہنچو گے. حق بولنے کی جرات پیدا کرو. کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہوتا رہے. کسی نے کہا نا توحید یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے بندہ یہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. تو حق بات بولنے میں کوئی کسی کی رعایت نہیں. ہاں اچھے انداز سے بول دیں. جب سب شامی جمع ہو گئے, شام والے جمع ہو گئے, صحابی رسول آئے, صحابی رسول آئے. فرمایا دعا عرض کیا دعا کریں, آپ رسول اللہ کے صحابی ہو, آپ سب کے لیے دعا کریں. حضرت ابو ہریرہ نے سب پہ مجمع پہ نظر ڈالی, فرمایا میں ایسے دعا نہیں کروں گا, کچھ لوگوں کو پہلے باہر کروں گا اس کے بعد دعا کروں گا. کیوں؟ کہا میری دعا ضائع نہ ہو, اس لیے جو اپنے رشتہ داروں کے رشتے کو منقطع کر چکا ہے, جن کے رشتہ داریوں میں بات چیت بند ہے, جب تک وہ اٹھ کے نہیں جائیں گے میں دعا نہیں کروں گا. کیونکہ ایسا آدمی اگر مجمع میں رہا تو میری دعا بھی قبول نہیں ہوگی. پہلے جاؤ اپنے رشتہ داروں سے صلح کر کے آؤ, جس کے بات چیت بند ہے رشتہ داروں سے. لیکن وہ دور کتنا اچھا تھا, خیر القرون کا دور تھا نا. پورے مجمع میں سب لوگ تھے جن کی رشتہ داروں سے اچھی پٹتی تھی. ایک جوان تھا جس کی اپنی پھپھی سے بات چیت بند تھی. وہ اٹھ کر کے گیا, پھپھی امی معاف کر دو. کہا کیوں معافی مانگنے آیا؟ کہا صحابی رسول نے محفل سے نکال دیا کہ رشتہ داروں سے بات چیت کرنے والا جس مجمع میں ہوگا اس مجمع میں دعا قبول نہیں ہوگی. اب حضرت ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں کہ رشتہ داروں سے بات چیت کرنے والا جس مجمع میں ہوگا, تو ابو ہریرہ کہتے ہیں میری دعا قبول نہیں ہوگی. تو امین القادری کی کب قبول ہونا ہے؟ لوگ کہتے ہیں استسقا پڑھی جا کے مولانا لوگوں بہت استسقا پڑھی, مولانا کی دعا قبول نہیں ہوئی. مولانا کا کیا قصور ہے؟ تم ہی تو ایسے ہو, رشتہ داروں سے بات چیت بند کر کے رکھتے ہو, سگے بھائیوں سے تمہاری پٹتی نہیں, بہنوں کے حصے لے کر کے دبا کے بیٹھے ہو, پھر سارا لا کر کے رکھتے گٹھی. مولانا بیچارہ کیا کرے گا؟ مولانا کیا کرے گا؟ حضرت ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں رشتوں کو کاٹنے والا اگر میری محفل میں رہا میں دعا نہیں کروں گا کیونکہ دعا رک جائے گی. لیکن کتنے وہ دیانت دار لوگ تھے. وہ جوان اٹھ کر کھڑا ہوا, جا کے پھوپھی سے معافی مانگی, فوراً آیا, دعا جاری تھی, شامل ہو گئے. ہاتھوں ہاتھ پھوپھی نے صلح کر لی. اسی لیے میں اب آپ کو یہ بات کہنے جا رہا ہوں, شب برات میں ہے جس کی اس کے رشتہ داروں سے صلح ہو جائے. پہلے اپنے رشتہ داروں سے صلح کرو. اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو بہنوں کا حق نہیں دیا, حق دو. بہنوں کا حصہ نہیں دیا, دو. بھائیوں کا حصہ نہیں دیا. اگر کوئی گھر میں بڑا ہو, ذمہ دار ہو, سب کا لے کے کھا جاتا ہے, دھمکیاں دیتا ہے, جاؤ جو کرنا ہے کر لو. یہاں کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اگر کسی کی 1 انچ کی جگہ حصے میں آپ نے رکھ لی تو یہ اندر وہ 1 انچ جگہ 7 طبق تک کاٹ کر نکالی جائے گی اور وہ آپ کے گلے میں قیامت کے دن ڈالا جائے گا. یہ بوجھ اٹھا لے. لوگوں کی زمین ماری, لوگوں کی جائیداد ماری. اللہ کے بندوں, حقداروں کو ان کا حق دو. حق دینے سے برکت نہیں جاتی, حق دینے سے برکت آتی ہے.
برکت حق تلفی سے جاتی ہے. بلکہ ایک روایت آپ کے سامنے پڑھوں, آپ کو اچنبھا ہوگا, حیرت ہوگی. اس کو فقی ابو لیث سمرقندی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں, توجہ سے سننا. ایک بہت بڑے ولی تھے, دل کے کانوں سے سننا, شاید اللہ کسی کی اصلاح کا سامان پیدا. ایک بہت بڑے ولی تھے, عجم میں رہتے تھے, یعنی عربی نہیں تھے, عجم میں رہتے تھے. عجم سے ہجرت کر کے مکہ گئے. جب مکہ المکرمہ گئے وہیں رہنے لگے. دن بھر روزے سے رہتے, رات بھر کعبے کا طواف کرتے, قرآن پڑھتے, طواف کرتے, قرآن پڑھتے. اس ولی کو ایک مکی نے دیکھا, مکے کے رہنے والے ایک آدمی نے دیکھا, یار یہ آدمی بڑا پیور ہے, عبادت 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 کے سوائے کچھ کرتا نہیں. تو اس کو جانا تھا سفر میں, سفر میں جانا تھا, اس کے یہاں تھا سونا, گولڈ. اس نے سوچا کہ یہ سونا میرے پاس ہے, میں مکے میں کس کے پاس دوں. تو سوچا یار یہ بڑا ولی ہے یار, رات بھر حرم میں گزر, بڑا نیک آدمی, انہی کو دے دیا. یہ آپ رکھیں, آپ رکھیں, میں سفر سے آؤں گا تو لے لوں گا. بینکوں کا سسٹم نہیں تھا, لوگ اپنی امانتیں ایک دوسرے کے پاس رکھتے تھے, تو رکھ دیا. گئے, سفر سے واپس آئے تو ان کو خبر ملی کہ جس کے پاس انہوں نے وہ تھیلی رکھی تھی سونے کی, اس کا انتقال ہو گیا. ان کو تو بڑا صدمہ ہوا, بہت صدمہ ہوا, یار میری سونے کی تھیلی بھی گئی, وہ بھی گیا. پریشان ہو کے وہ حضرت مالک بن دینار کے پاس آئے. مالک بن دینار بڑے ولی. حضرت مالک الدینار سے کہا, حضرت میں نے ایسا ایسا کیا تھا, وہ مر گیا, اس کا انتقال ہو گیا, وہ بڑا نیک تھا, اللہ والا تھا, اب میں کیا کروں. حضرت مالک بن دینار نے کہا, غور سے سننا, دیکھو اللہ والوں کی باتیں. حضرت مالک الدینار نے کہا, اگر تم کہتے ہو کہ واقعی وہ اللہ والا تھا, اللہ کا ولی تھا, تو میں تم کو بتاتا ہوں ملاقات کا طریقہ, کہ اس سے ملاقات مرنے کے بعد کیسے ہو سکتی ہے, بات چیت کیسے ہو سکتی ہے. تو مالک الدینار نے کہا, جب جمعہ کی شب آئے, چونکہ وہ مکے میں رہتے تھے, جب جمعہ کی شب آئے تو مقام ابراہیم اور باب کعبہ, مقام ابراہیم اور باب کعبہ کے بیچ جانا آدھی رات کے بعد, اور آواز دینا اس کا نام لے کر کہ اے فلاں بن فلاں مجھ سے بات کر. کیونکہ شب جمعہ میں آدھی رات کے بعد جتنی جنتی روحیں ہیں سب وہاں حاضری دیتی ہے, تو وہ آئے گا, اور وہ واقعی اگر جنتی ہے تو وہ تجھ سے بات کرے گا. آپ جا کے مت کرنا, کیونکہ یہ اللہ والوں کی باتیں ہیں. حضرت تشریف لا چکے, استقبال, نعرہ تکبیر. حضور یہاں پیر میں تکلیف اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. 10 بجے پروگرام ختم کرنا ہے, 9:10 ہو گئے, اور میرے مخدوم اور میرے مربی, ہمارے قائد, ہمارے امیر حضور قبلہ حضرت العلام مولانا محمد شاکر نوری صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں, اور حضرت ہی کا انتظار تھا اور بیان ہو رہا تھا. اب حضرت آ چکے ہیں, تو چونکہ پہلے ہی 50 منٹ کا ٹائم بچا ہوا ہے محفل ختم ہونے میں, اب ہم جتنا بھی وقت لیں گے تو حضرت ہی کا وقت لیں. تو چونکہ میں اکثر اپنے لوگ بھائیوں سے کہتا ہوں کہ جن سے سیکھتے ہیں ان کے سامنے سبق سناتے ہیں, جن سے سیکھتے ہیں ان کے سامنے تقریر تو نہیں کر سکتے نا. تو اس لیے حضرت کے سامنے تقریر کرنا میں بے ادبی سے بہت قریب سمجھتا ہوں, کیونکہ میں جو کچھ بھی آپ کے سامنے ٹوٹی پھوٹی گفتگو کرتا ہوں یہ سب اسی مرد کلندر کی تربیت کا صدقہ ہے. ہمارے امیر کی محنتیں ہیں, ان کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں. تو اب میں چاہتا ہوں کہ بغیر کسی تاخیر کے مائک حضرت ہی کو دے دیا جائے, تاکہ حضرت ہی سے آپ گفتگو سنیں. جو گفتگو رہ گئی ہے وہ انشاءاللہ پھر کسی موقع سے, اور جو گفتگو رہ گئی ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ میں نے اس کو بیان کبھی نہ کیا ہو,
وہ یوٹیوب پہ موجود ہے، وہ واقعہ پورا آپ اس کو جائیں گے دیکھیں گے، بہن کے حقوق کے شکل میں آپ وہاں سن سکتے ہیں، SDI چینل پر وہ موجود ہے، وہاں آپ سن لیں۔ یہاں ٹائم اب کم ہے اس لیے حضرت کی موجودگی ہے، اور بلا تاخیر حضرت کا خطاب سنیں، اور حضرت سے جب آپ بیان سنیں، یہ ایک ایسی ہستی ہے کہ ایک شخصیت نہیں بلکہ ایک انجمن ہے پوری، مقرر بھی ہیں، مقرر گر بھی ہیں، عالم بھی ہیں، عالم گر بھی ہیں، بہترین حافظ قرآن بھی ہیں، اور اسی طریقے سے محرر بھی ہیں، مصنف بھی ہیں، نعت گو شاعر بھی ہیں، بہترین مفکر اور مدبر بھی ہیں۔ الحمدللہ جہاں یہ سب کچھ ہیں وہیں وہ شیخ طریقت بھی سلسلہ قادریہ کے۔ تو آپ میں کہ جو حضرات پہلے کسی سے مرید نہیں ہو سکے اور مرید ہونے کا شرف حاصل کرنا چاہتے ہیں قادری سلسلے میں، غوث اعظم کے سلسلے میں، تو حضرت بیان کے بعد آپ کو مرید بھی کریں گے۔ جو ہونا چاہیں وہ مرید بھی ہو سکتے ہیں، لیکن پہلے حضرت کے خطاب کی طرف چلتے ہیں دعائیہ مصروں کے ساتھ۔ تو میرے عہد کی تصویر ہے میرے قائد، افق افق پہ لکھی ہیں حکایتیں تیری، غبار شہر پیمبر کی سر پہ چادر ہے، پھلک کو چھونے لگی ہے یہ عظمتیں تیری۔ ذکر اللہ کا بلند کر لیں شکر کے طور پہ، حضرت کا استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر، بلند آواز سے پڑھیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔